الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ کچھ مہینے پہلے مدرسہ معاذ بن جبل گلبرگہ کے طلباء عزیز نے ناظرہ قرآن شروع کیا تھا۔ الحمدللہ وہ 1-2 مہینے کے عرصے میں ہی مکمل ہو گیا۔ آج الحمدللہ حفظ قرآن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جو بھی نیک کام میں شرکت کرتا ہے اس کو بھی شریک ہونے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ لوگ ایسے مبارک ہستیاں ہیں، صبح ہوتے ہی قرآن دیکھتے ہیں، رات ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ دیگر لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، گندے تصاویر دیکھتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو اسی کو دیکھ کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی روزی خون کے معنی میں، پیشاب کے معنی میں، ہوٹل کے صاف کرنے میں، گیارجوں میں رکھی ہے، یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کتاب میں رکھی ہے۔ تو آپ حضرات جب حفظ شروع ہو رہا ہے، ناظرہ میں ابھی تھوڑا بہت یعنی لاپرواہی غفلت ہوئی تو چلتا تھا، حفظ کے لیے خوب محنت کرنا۔ ابھی چند دن پہلے عقل کوہ کی نیوز آئی تھی، جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ، ایک طالب علم 100 دن میں حافظ قرآن بنا، 3 مہینے 10 دن میں حافظ قرآن بنا۔ اس کو کھانے کے لیے بسکٹ دیتے تو بھی نہیں کھاتا تھا، عصر کے بعد بھی نہیں کھیلتا تھا، 100 دن میں حافظ قرآن بنا۔ پھر اس کے بعد چند دن پہلے پھر اور ایک نیوز آئی، ایک بچہ 90 پہ 2 دن میں حافظ قرآن بنا، ایک بچہ 90 پر 3 دن میں حافظ قرآن بنا، ایک بچہ 126 دن میں حافظ قرآن بنا۔ تو ویسا آپ بھی بن سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، خوب محنت کریں، جھوٹ سے بچے، بچوں کو چھیڑنے سے بچے، چغلی سے بچے، فون کر کر ماں باپ کو پریشان کرنے سے، یہ وہ چیزیں منگانے سے بچتے رہے، اساتذہ کا خوب دل و جان سے خدمت کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر لمبے کر کے نہیں سو گئے تھے، اتنا ادب و احترام ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام، اس کا یہ نور، یہ جو سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل دماغ صاف ہونا چاہیے۔ اس مدرسے کے بانی و محتمم شہر گلبرگہ بلکہ ریاست کرناٹک کے بافیض عالم دین حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، روز اول سے جس دن اس مدرسے کا آغاز ہوا، شیخ ثانی مستجاب الدعوات حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ منظر بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، صرف 5 بچے تھے۔ میں بولتا تھا کیسا بچے جمع ہوں گے ایسے ایریے میں، کیسا لوگ آئیں گے، کیسا فیض پہنچے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا، شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مستجاب دعائیں اور مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی دن رات محنتیں، قربانیاں، جد و جہد سیر آ گئی۔ آج اس کے انوارات ثمرات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ محنت سے پڑھیں اور ایک ہی جگہ رہ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قاری ابیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، 40 حج کرے تھے۔ حضرت ایک مثال دیتے تھے، ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، ایک جگہ لگانے سے لگتا ہے، اب وہ درخت وہ پودے کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ لگائے، پھر وہاں سے نکال کر تیسری جگہ لگائے، تیسری جگہ سے نکال کر چوتھی جگہ لگائے، تو وہ درخت لگتا نہیں۔ اگر لگا تو بھی اس پر پھل پھول
نہیں لگتے۔ تو جو بھی طلبہ مدرسے بدلانے کی عادت ہوتی ہے وہ درخت کے مانند ہے، یہ درخت یہاں سے وہاں لگائے، وہاں سے وہاں لگائے، درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لگتا، لگ گیا تو بھی پھلتا اور پھولتا نہیں ہے۔ اسی طرح جو طالب علم مدرسے بدلاتے رہتا ہے اسے علم نافع با فیض علم ملنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ حضرات الحمدللہ تجوید پر ایسی محنت ہو رہی کہ میں نے ہمارے مدرسے کے اساتذہ کو یہاں بھیجا کہ جاؤ وہاں کے تجوید کا نظام دیکھ کر آؤ، تو ماشاءاللہ بڑا فائدہ محسوس ہوا۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پہ یہاں فکر ہو رہی ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر، اور کھانے پینے کا نظام بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور محتم صاحب بھی آپ کے لیے کوئی سفیر نہیں ہے مدرسے کا، کوئی کیا ہے اس مدرسے کی فکر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے بھروسے پہ تنہا آپ حضرات کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ایک بچوں کی 2 بچوں کی فکر ہوتی ہے، محتم کو 100 بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ جب جاتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگ کیا ہے کیسے کیسے جملے بولتے، وہ جانے والے کو لینے والے کے دل پر جو گزرتی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ حضرات کا صبح کا کھانا نہیں بنا فکر، دوپہر کا، شام کا، وقت پر کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، وقت پر کھلانا، وقت پر سلانا۔ اور آپ بیمار ہو گئے، محتم صاحب اساتذہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں ایک بچہ بیمار ہو گیا تو پیسے نہیں رہتے بتانے کے لیے، قرضہ لینا پڑتا، یہاں 100 بچوں کی بیماری کا علاج، ان کے گھروں کو آنے جانے کا، موٹر کا، بس کا کرایہ، ان کے کھانے پینے، کپڑے، ماشاءاللہ تمام سہولتیں یہاں پر ہے۔ تعلیم تربیت کا نظام بھی اچھا ہے، آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہے۔ تو آپ حضرات خوب دل لگا کر پڑھو، محنت سے پڑھو۔ آج رجب کی 2 تاریخ کو ہم کیا حفظ قرآن شروع کر رہے ہیں، آئندہ رجب کے مہینے میں یہ تمام طلبہ کی دستربندی ہونا انشاءاللہ۔ ایسی محنت کرو اور اللہ کرے گا، لیکن آپ حضرات گناہوں سے بچو، آپ حضرات محنت سے پڑھو، گھروں کو بار بار نہیں جانا، رمضان میں بھی ہم یہیں رہتے، عید بھی ہم یہیں کرتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 27 سال تک اپنے گھر کو نہیں گئے تھے، ہم 17 دن میں 17 مرتبہ فون لگاتے گھروں کو، ایسا نہیں ہونا۔ مولا محتم صاحب کو میرے کھانے پینے کا انتظام کریے، میں یہیں رہتا ہوں، حفظ ہونے تک نہیں جاتا۔ عید تو میری اس دن ہوگی جس دن میں کیا ہے حفظ تکمیل کر کے آپ کے دست مبارک سے دستار بندی کر لے کے جاؤں گا، اس دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو ایسے آپ لوگ نیتیں کریں، ارادے کریں، محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے، قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دے، اور اس مدرسے کے لیے معاونین، محسنین، مخیرین، انصار کی آخری سانس تک ساتھ دینے والی ایک مخلص جماعت عطا فرمائے، اور مولانا کی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب امتحان کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تو پھر حافظ قرآن کو تو زندگی بھر تک امتحان ہی ہے، اس کا روزانہ پڑھنا ہے، اسے کبھی چھٹی نہیں ہے۔ مولانا محمد صاحب صورتی دامت برکاتہ عقل کو آ کے ایک استاد ہے، وہ ہم دھلیا ایک شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا مالیگاؤں میں، ہم وہاں گئے تھے تو جمعہ کی نماز ہماری مالیگاؤں میں ہوئی۔ وہاں بیان میں فرما رہے تھے، ایک بڑے میاں تھے، ان کی عمر 170 سال کی، افریقہ میں، یہ دانت جا کر نئے دانت آ گئے، کالے بال اجلے ہوئے، پھر وہ اجلے بال جا کر کالے بال آنا شروع کرے، ان کا چشمہ نہیں لگا، ہیلتھ بھی اچھی، آنکھ بھی اچھی، لیکن وہ عمر میں بھی انہوں روزانہ 3 دن میں قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 3 دن میں قرآن شریف کرتے تھے۔ دنیا سے ہمیں کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ تو آپ حضرات خوب دل لگا کر پڑھو، مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے دعا کرو، ماں باپ پیدا کرے مدرسے میں لا کے چھوڑے، آپ کو بہترین انسان بنا رہے ہیں اساتذہ۔ محتم صاحب آپ کے کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سونے کے مانند ہے، سونا کیا ہے، گلبرگہ میں بیچے تو بھی پیسے ملتے، پرت آباد میں بیچے تو بھی پیسے ملتے، گبور میں بیچے تو بھی پیسے ملتے۔ سونا پوری دنیا میں کہیں بھی چلتا ہے، انگلینڈ میں چلتا ہے، امریکہ میں، سعودی میں، ہر جگہ چلتا ہے، وہ سونا دے کر پیسے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کی مثال سونے کی طرح ہے، کہیں بھی جائے وہ امامت کر سکتا، مکتب پڑھا سکتا، مدرسہ پڑھا سکتا۔ اگر کوئی پائلٹ ہے تو جہاں ایئرپورٹ ہے وہیں پلان چلانا پڑے گا، کوئی ایم ٹیک پڑھا ہوا ہے تو جہاں اس کی کمپنی وہیں جانا پڑے گا، دیہات میں تو اس کی کمپنی نہیں رہے گی، ایئرپورٹ نہیں رہے گا۔
تو اللہ نے آپ حضرات کو بڑا مقام دیا ہے۔ لوگ آپ بول رہے ہیں یہ چپ میں پورا خنان آ رہا، اتنی NGB اتنی GB یہ رہ رہا وہ رہ رہا، یہ دل کو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے چپ بنا دیا ہے۔ پورا قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ پوری دنیا کچھ نہیں جس کے سینے میں قرآن ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب حافظ قرآن مرتا ہے تو جیسا بیت اللہ شریف کو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حافظ قرآن مر گیا تو اس کے خبر کو ویسا فرشتے آتے ہیں۔ خوب محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مبارک دن شروع ہو گئے، یہ رجب شعبان رمضان یہ پورے کیا ہے مبارک دن ہے۔ تو محتمم صاحب کے لیے، مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے، اور بالخصوص یہ جو ہمارے کرناٹک میں بھی جو ضلع گلبرگہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں، مسلم قیادت کو مضبوط فرمائیں، اور پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا فرمائیں، فرقہ پرستی کو ختم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔